محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خرچ کرنا الگ الگ شکلوں میں ہوتا ہے، الگ الگ طریقوں سے ہوتا ہے۔ اللہ نے مختلف احکامات اس کے لیے طے فرمائے ہیں، اس کے تحت کیا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو وقف کے سلسلے میں ہے، جو کہ اللہ رب العزت کے، شریعت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خرچ کرنے کے احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم اور مسئلہ ہے۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک دینا، ٹھہرا دینا، باندھ دینا اور اس کو آگے نہ منتقل کرنا۔ یہ اصطلاح، یہ ٹرم یوز کیا گیا اس صدقے کے لیے جس صدقے کے اندر اس سے حاصل ہونے والے، اس چیز کے حاصل ہونے والے فائدے کو صدقہ کیا جائے، لیکن اس چیز کے اصل کو، اوریجن کو، روٹ کو باقی رکھا جائے۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے جس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے دوسرے کی طرف، اس کے اندر ملکیت ہوتی ہے، اونرشپ ہوتی ہے۔ اس چیز کو اس طرح سے دوسروں کے فائدے کے لیے صدقہ کیا جائے کہ اس سے نکلنے والے بینیفٹ، اس سے حاصل ہونے والے فوائد لوگوں میں تقسیم ہوں گے، لیکن اس کی ملکیت اللہ کو دے دی جائے گی۔ اس چیز کا مالک اللہ رہے گا، البتہ اس سے حاصل ہونے والے فائدے لوگوں کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ ہے وقف۔ کسی مال کے اندر جس کا انسان خود مالک ہو، اللہ کے بندوں کے لیے کسی بھی خیر کے مقصد کے لیے اس کے فائدوں کو صدقہ کر دینا اور اس کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ وقف کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تب وقف ہوتا ہے۔ میں ان شرطوں کو بیان کرنے سے پہلے اس کی ایویڈنسز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، صحابہ کی زندگی کے اندر اس کے جو نمونے ملتے ہیں وہ پیش کرتا ہوں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ طریقہ کب سے شروع ہوا ہے اور کس طریقے پر جاری ہے۔ میں نے جیسا کہ ذکر کیا، تمام مسلمانوں کے طبقات، علماء متفق ہیں اس بات پر کہ وقف شریعت کا ایک حکم ہے اور اہم ترین مسئلہ ہے، صدقات میں سے صدقے کی ایک شکل ہے، اور سب لوگ اس کی شرعیت کو، اس کی مشروعیت کو، اس کے دین کے اندر اور شریعت کے اندر ہونے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو آگے شریعت کے احکامات میں سے شمار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی اوقاف کیے، اور صحابہ نے حضور کے دور میں بھی اور حضور کے بعد اوقاف کیے ہیں۔ وقف کی جمع ہے اوقاف۔ قرآن پاک میں وقف کا لفظ تو نہیں آیا ہے، لیکن جملہ انفاق، صدقات، خیرات کے جو احکامات ہیں ان کے اندر وقف بھی شامل ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں خرچ کرنے کا جب حکم نازل ہوا، اس کو بنیاد بنا کر جن لوگوں نے خرچ کیا تو ایک وقف کی شکل میں بھی خرچ کیا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت ہے، 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم لوگ نیکی کو نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، جو تمہاری محبوب چیز ہو، تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب جا کر تم نیکی کو پا سکتے ہو، نیکی تک پہنچ سکتے ہو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس طرح کی بات فرمائی ہے، اور مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے اپنی پراپرٹیز میں وہ بیروحا کا باغ ہے۔ مدینہ منورہ کی پرائم لوکیشن میں جو یہ باغ تھا، باغ کا مطلب ایک بڑی پراپرٹی، وہ میں اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی کہ تم اس کو اپنے گھر والوں کے لیے وقف کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کے لیے، محتاج لوگوں کے لیے، یتیم جو ہوں گے ان کے لیے وقف کر دیا، اور وہ باغ ان کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف کیا۔ غزوہ احد کے اندر سن 3 ہجری میں
جب جنگ کا معرکہ ہوا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، تو اس میں ایک مجاہد شریک تھا جو پہلے یہودی تھا اور ریسنٹلی مسلمان ہوا تھا، مسلمان ہو کر جنگ میں شریک ہوا تھا، اس کا نام مخیریق تھا۔ وہ جب جنگ میں شریک ہوا تو اس نے ایک وصیت کی، اس نے کہا کہ میرے جو باغات ہیں، اس نے 7 اہم ترین باغات کا ذکر کیا، یا کم و بیش اس نے خاص اپنی پراپرٹیز کی نشاندہی کی، اور یہ کہا کہ میں اگر شہید ہو جاؤں تو میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی ضرورت میں اس کو استعمال کریں گے، یعنی وقف کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے، ان کے امپاورمنٹ کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو خرچ کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق، کیونکہ وہ مخیریق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں دے دیا تھا، ان کو صدقہ کر دیا تھا، ان کے ہاتھ میں دے دی تھی ذمہ داری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقف کیا کہ مدینے میں جو مسکین ہوں گے، فقراء ہوں گے، مسافرین ہوں گے، ان کے لیے اس کے فائدوں کو استعمال کیا جائے گا، اس سے حاصل ہونے والے جو مال ہوگا، جو ویلتھ ہوگی، اور جو غلہ ہوگا، وہ اس طرح کی ضرورتوں میں استعمال ہوگا۔ یہ وقف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں جو مال غنیمت حاصل کیا تھا، اس میں بہت اہم باغ بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو وقف کیا تھا مدینے کے مسکین، یتیم، بیواؤں اور مسافروں کے لیے، اور وہ وقف رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں خریدا تھا، ایک ویل خریدا تھا جس کی مسلمانوں کو بہت سخت ضرورت تھی، اور ایک یہودی اس کا مالک تھا، اونر تھا، وہ بیچ نہیں رہا تھا، تو حضرت عثمان نے اس کی 4 ٹائمز قیمت بڑھا کر بہت مہنگے دام میں اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک کنواں وقف کیا تھا، اور صحابہ میں کئی نام آتے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیے ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں جن جن صحابہ کو جانتا ہوں جو مشہور معروف صحابہ تھے، ان میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس نے کچھ خاص مال کو وقف نہ کیا ہو اپنا۔ وقف جو کیا جاتا ہے وہ آگے کو دیکھ کر، فیوچر کو دیکھ کر، مسلمانوں کے فائدے اور کمیونٹی کے امپاورمنٹ کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے لانگ ٹرم پروگرام کے تحت کیا جاتا ہے۔ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہم نکال کر دیتے ہیں، انسٹنٹ صدقہ کرتے ہیں، ریسیور اس کو لیتا ہے اور استعمال کر لیتا ہے، کنزیوم کر کے ختم کر دیتا ہے، یا اس کی اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو ایک آدمی کے پاس وہ محدود ہو جاتا ہے۔ اوقاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی چیز صدقہ کی جائے کہ جس کا فائدہ کنٹینیو ہو سکے، آگے جاری رہ سکے، اور جنریشن ٹو جنریشن اس سے فائدہ ملتا رہے۔ وہ ایک حد میں، ایک شخص میں، ایک ذات میں محدود نہ ہو جائے، بلکہ اس کا فائدہ لوگوں تک آگے پہنچتا ہی رہے، وہ سلسلہ ختم نہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی ایسا صدقہ کرتا ہے کہ جس کا فائدہ بعد میں کنٹینیو ہوتا ہے، تو اسے مرنے کے بعد بھی برابر ثواب ملتا رہتا ہے، وہ ثواب ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کہ جو سلسلہ دراز رہتا ہے مرنے کے بعد بھی، میت کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس میں صدقہ جاریہ ہے۔ اور صدقہ جاریہ کی ہی ایک قسم اوقاف ہے، جس میں انسان جنریشن ٹو جنریشن آگے تک اس کا سلسلہ دراز رکھتا ہے۔ تو انہی سب بنیادوں پر قرآن کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پھر صحابہ کا عمل، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وقف شریعت کا وہ حکم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی طے پایا تھا، حضور نے اس کو اپروو کیا تھا، حضور نے اس کو اپلائی کیا تھا، اور دور صحابہ میں اس پر برابر عمل چلتا رہا۔ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، مسجد جو ہوتی ہے، مسجد تو ہر دور میں رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنائی، صحابہ نے بنائی، اور بعد میں ہر دور میں بنتی رہی، تو مسجد تو ہر حال میں وقف ہوتی ہے۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، جب تک وہ ملکیت رہے گی۔ کوئی آدمی اپنی ملکیت کے اندر کوئی مسجد بناتا ہے اور اس کو صرف ایک نماز کی جگہ کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو وہ ایک عام پریئر ہال تو ہو سکتا ہے، مسجد کا حکم اس کو نہیں ملے گا۔ مسجد کا حکم اسی وقت ہوتا ہے کسی جگہ کے لیے جب وہ وقف کر دی جاتی ہے، یعنی آدمی اپنی اونرشپ ٹرانسفر کر کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے اس کو نماز کے مقصد سے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، تب وہ
وقف ہوتی ہے. تو مسجدیں تو بہرحال ہر جگہ ہی وقف رہیں، جب بنی تو وہ وقف ہی ہوئی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، جیسے میں نے مثالیں دی، صحابہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو وقف تھا وہ تو مسجد کے لیے تھا ہی. مسجد نبوی بنی، مسجد قباء حضور نے بنائی، وہ سب وقف تھی. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی لوگوں نے وقف کیے ہیں، وہ کنویں ہیں، باغات ہیں، اپنی پراپرٹیز ہیں، اور غلہ نکالنے کی جگہیں ہیں جہاں سے غلہ حاصل ہوتا تھا، منافع حاصل ہوتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہوتی تھی، ان تمام چیزوں کو صدقہ کیا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس چیز کے فائدوں اور منافع، یعنی اس سے حاصل ہونے والے بینیفٹس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، اس کو وقف کرنا جائز ہے. وقف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو شخص وقف کر رہا ہو وہ عقل مند ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے. جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہو اس کے اوپر اس کی مکمل ملکیت ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہے، ایسی چیز ہے جس میں کئی لوگ مشترک ہیں، کئی لوگوں کا انویسٹمنٹ ہے، کئی لوگ اس کے مالک ہیں، تو ایک شخص وقف نہیں کر سکتا ہے. اس پر اپنی مکمل ملکیت ہونی چاہیے. وہ ڈسپیوٹ کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. کسی دوسرے کا اگر کلیم ہے اس کے اوپر تب بھی وقف نہیں ہو سکتا ہے. جب تک آدمی اس چیز کا مکمل خود مختار مالک نہ ہو اس وقت تک وہ اس کو وقف نہیں کر سکتا ہے. اب جو وقف کیا جا رہا ہے اس میں خالص اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ بھی ہے کہ جو وقف کیا جا رہا ہے اس کو کسی خیر کے کام کے لیے کیا جائے. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی خیر کا کام ہو سکتا ہے. وہ چیریٹی کے لیے ہو سکتی ہے جگہ، وہ مسافروں کے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے، وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے مقصد سے بنائی جا سکتی ہے، وہ اس کے علاوہ کمرشل یوز کر کے اس کے بینیفٹس کو، اس کے رینٹ کو، اس سے حاصل ہونے والے فائدوں کو خاص جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. ضرورت مند، بیواؤں، مسکین، راشن دینے وغیرہ وغیرہ. ان تمام مقاصد میں جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اس وقف کی اجازت دی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وقف علی الاولاد کا بھی مسئلہ آتا ہے. آدمی اپنی کوئی پراپرٹی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دے، یعنی اپنی ملکیت کی کوئی چیز وہ اس طور پر دے کہ یہ پراپرٹی وراثت میں نہیں تقسیم کی جائے گی بلکہ اس کو باقی رکھا جائے گا، اس سے نکلنے والے جو فائدے ہوں گے وہ میری اولاد میں بانٹے جائیں گے. یہ بھی وراثت کے بغیر وقف کرنے کی شکل جائز ہے اولاد کے اوپر بھی. خاندانی وقف بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور عام وقف بھی ہوتا ہے جس کے اندر تمام مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو اور اپنی شرط کے مطابق اس کو وقف کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہو اس کے اندر اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ جس طور پر طے کیا گیا ہے، وقف کرنے والے نے اس کو واقف کہتے ہیں. جو وقف کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے اسی مقصد میں اس کو یوز کیا جائے. کسی نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے تو مسجد ہی تعمیر کی جائے گی. کسی نے اس کو ایجوکیشن کے پرپز سے دیا ہے تو ایجوکیشن کہیں وہاں پہ کام ہوگا. کسی نے چیریٹی پرپز سے دیا ہے تو وہاں پہ چیریٹی ہی کی جائے گی اس کے ذریعے. تو جو بھی مقصد ہوتا ہے واقف کا، وقف کرنے والے کا، اس کے مقصد کا خیال کرتے ہوئے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. البتہ وقف کرنے والا متولی شپ دے سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے وقف کیا اپنی اولاد کے لیے کوئی پراپرٹی، اس میں یہ کہہ سکتا ہے میرا فلاں بیٹا اس کا متولی رہے گا. وقف سب کے لیے کرنا ہے، مخصوص کچھ کو محروم کر کے کچھ کے لیے کرنا درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اولاد کے اوپر اگر وقف کیا جا رہا ہے، لیکن متولی کسی ایک کو بنایا جا سکتا ہے، طے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ وقف ایسے ہوتے ہیں جو عام فائدے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز یہ لگا دی جاتی ہیں کہ اس کی جو متولی شپ ہوگی وہ اس فیملی کی رہے گی، اس طرح سے رہے گی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فدق میں باغ ملا تھا، باغ فدق جس کو کہا جاتا ہے، خیبر کی جنگ کے بعد جو باغ ملا تھا مال غنیمت میں اور خاص حضور کے حصے کے طور پر، حضور اس کو اپنی فیملی کی ضرورت کے لیے استعمال کرتے تھے. اس سے حاصل ہونے والا راشن، اس سے حاصل ہونے والا غلہ حضور اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اس میں حصہ دیا کرتے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کا متولی کون ہوگا اس کا مسئلہ آیا. تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما یہ دونوں سامنے آئے. حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت عباس چچا تھے.
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ذمہ داری دی، حضرت عمر نے حضرت عباس کو دی، پھر حضرت علی کے ہاتھ میں آئی. بہرحال اس کی متولی شپ ان کے پاس رہی، لیکن اس کو استعمال کیا گیا گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، گھر والوں کے خرچے کو اٹھانے کے لیے. تو اس طرح جو وقف کیا جاتا ہے اس کو اسی مقصد میں استعمال کرنا ہوتا ہے جس مقصد میں وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے. یہ کچھ موٹی موٹی شرطیں ہیں جو وقف کے لیے طے کی گئی ہیں. اب وقف کی ایک خاص مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جس مقصد کے لیے وقف کرنے والے نے وقف کیا، اب وہ مقصد وہاں سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، وہ جگہ اس لائق نہیں بچی کہ اس سے وہ مقصد حاصل کیا جائے، تو اس کو ٹرانسفارمیشن اس کا کیا جا سکتا ہے، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک دکانیں بنائی، وہ کمرشیل دکانیں تھیں، اس کو اس نے وقف کیا. اب آگے چل کر 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد وہ دکانیں یوز لیس ہو گئیں. اب اس جگہ پر دکانیں کمرشیل پرپز سے نہیں اٹھ رہی ہیں، وہ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے جس فائدے کے لیے اس نے دیا تھا، وہ ایریا اس لائق نہیں بچا ہے. تو اب کوئی آدمی مثال کے طور پر اس جگہ کو بیچ کر دوسری جگہ پر جہاں یہ فائدہ دکانوں کا حاصل ہو سکتا ہو خرید لیتا ہے لینڈ، تو یہ غلط نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی. مقصد پورا کرنا اصل ہے، اس میں ذاتی ملکیت کوئی بھی نہیں لے سکتا. جس چیز کو وقف کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اس میں دوبارہ چینج نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کو دوبارہ واپس نہیں لیا جا سکتا ہے. نہ فیملی والے لے سکتے ہیں، نہ اولاد لے سکتی ہے، نہ کوئی اور لے سکتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے.